بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے رفقائے کار ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں اور دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں. دیکھیں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان کتنا گہرا رشتہ تھا. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے. وطن کو چھوڑ دیا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ مال و اسباب کو دیکھا، نہ باغات کو دیکھا. ہر چیز کو آقا علیہ السلام کے لیے قربان کرتے چلے گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کس طرح کی ان کو تعلیم ملی ہے، کس طرح کی تربیت ملی ہے کہ جب وہ حضور کے ہو گئے تو ساری دنیا ایک طرف اور وہ حضور کے رہے. بلال حبشی کے ساتھ کیا کچھ ہوا لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں. حنظلہ رضی اللہ عنہ، شادی ہوئی، پہلی ہی رات گزری، صبح صبح آواز آ گئی جہاد کے لیے تو وہ میدان جہاد میں چل پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیرنٹس لینے کے لیے آئے، چچا اور ابو لینے کے لیے آئے کہ اللہ کے نبی ہمارے والے کیجیے، ہمارا بیٹا ہے. حضور نے کہا اس سے پوچھ لو. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اللہ اللہ. جو حضور کے ساتھ ہو گیا پھر وہ پلٹ کے پیچھے کفر کی طرف نہیں گیا. کوئی ایسی مثال نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح کا تھا کہ وہ خود بخود جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. صلح حدیبیہ کے اندر آپ نے دیکھا، بیت رضوان کے اندر جب آپ عمرے کے لیے چلتے ہیں، 17 قربانی کے جانور ساتھ ہیں اور آپ کو راستے میں ہی روک لیا گیا اور کفار نے 50 آدمی جو تھے وہ بھیجے تو ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا. خالد بن ولید آئے، ناکام رہے وہ بھی. مسلمان جو ہیں وہ حدیبیہ کے مقام پر احرام باندھے ہوئے پہنچ گئے. یہ 50 آدمی ان کی قیادت کے اندر تھے. پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، لیکن یہ افواہ پھیلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا. تو دنیا والوں نے دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر سن کر اسی ببول کے درخت کے نیچے آپ نے 1400 صحابہ اکرام سے مرنے مارنے پر بیعت کی کہ جنگ کریں گے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے ورنہ جانیں اپنی قربان کر دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کفار نے کیا کیا؟ سہیل بن عمر کو قائد بنا کر بھیجا. ایک وفد آیا کہ ہم آپ سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں، آپ اگلے سال عمرے کے لیے آ جائیں. پیارے آقا نے فرمایا، پھر اس نے پہلی شرط یہ رکھی کہ جو ہمارے 50 آدمی آپ نے گرفتار کیے ان کے رہا کر دیا جائے. حضور نے فرمایا پہلے عثمان غنی کو رہا کرو اور بعد میں 10 صحابی ہمارے اور بھی تھے جو حضور سے پوچھ کر گئے تھے مکہ کی طرف، وہ بھی ان کے پاس تھے. فرمایا ان 10 کو بھی واپس کرو، عثمان غنی کو بھی واپس کرو، تب جا کے تمہارے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو سہیل بن عمر نے کہا یہ تو بات ان کی مناسب ہے. اس نے مکہ والوں کو لکھا کہ فوری طور پر ان کے وہ 10 آدمی بھی اور عثمان غنی کو رہا کر دیں تب ہمارے مذاکرات چلیں گے. تو جب تک وہ 10 آدمی رہا نہیں ہوئے اور عثمان غنی رہا نہیں ہوئے اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کوئی بات کرنے سے بھی انکار کر دیا. دیکھیں، ویسے صحابہ کرام اپنی جانیں نہیں قربان کر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، پورا احساس ان کا رکھ رہے ہیں. ایک ایک آدمی کے لیے آپ جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جنگ موتا کیوں ہوئی ہے؟ جب شرجیل نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر حارث کو قتل کر دیا، حضور نے بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر جو ہے وہ موتا روانہ کیا. زید بن حارثہ کو امیر بنایا. جعفر تیار اس کے اندر شریک ہیں، خالد بن ولید اس کے اندر شریک ہیں. ایک آدمی کا بدلہ لینے کے لیے حضور اتنے بےتاب ہیں. کیوں نہ وہ آپ پہ جان نشاور کرتے؟ اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اپنے رفقائے کار، اپنے احباب، اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا رویہ اگر ہم رکھیں گے تو پھر ایسے ہی ہمیں رسپانس ملے گا. آج دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں
اتنی مضبوط جماعت دنیا میں کسی کی نہیں ہے جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے۔ قرآن ان کے تذکرے فرماتا ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات کے اندر، ان کی مثالیں انجیل کے اندر، یعنی پرانی جتنی کتابیں اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں سب کے اندر صحابہ اکرام کے تذکرے تھے کہ آخری نبی کی جماعت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جیسے بدر میں ہم نے دیکھا 313 1000 کے مقابلے میں کٹ مرنے کو تیار ہو گئے، اور بچوں کے بھی وہاں پہ منظر بڑے دیدنی تھے کہ بچے بھی جہاد میں جانے کے لیے تیار تھے۔ کیوں نہ وہ صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ السلام کے لیے اپنے وطن، اپنی جان، اپنے مال کو قربان کیوں نہ کرتے؟ وہ رسپانس ملا تھا آقا علیہ السلام کی طرف سے۔ دنیا میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو اپنے کاج کے ساتھ اتنی وفادار ہو جتنے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام وفادار تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو علماء دین ہیں، مفسرین، محدثین، جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، سب کا اللہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔